الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محاضرات علمیہ عقیدہ ختم نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے. آج اس سلسلے میں دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں سورہ احزاب کی آیت خاتم النبیین یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. آج اس سلسلے میں دوسری نشست ہے اور عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی کئی آیات موجود ہیں. اس لیے ان آیات پر آج محاضرہ پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں اسلام کے اور بنیادی عقائد اور نظریات کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، وہاں جگہ جگہ قرآن کریم میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت بھی فرمائی ہے. قرآن کریم میں بہت سی آیات موجود ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر تقریباً 100 آیات اکٹھی کی ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آتا ہے. اور بھی دیگر علماء نے اس سے بھی زیادہ آیات اکٹھی کی ہیں. بعض حضرات نے 300 سے زائد آیات کا تذکرہ کیا کہ جن سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آتا ہے. تو آج ان آیات میں سے ہی کچھ آیات کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا جائے گا. عقیدہ ختم نبوت کا اصل یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کا اختتام ہوا. ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ و نظریہ ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور شخص کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نیا شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نئے نبی کی نبوت کا قائل ہونا، کسی نئی کتاب کا منتظم ہونا یا اس کا قائل ہونا اور کسی نئی امت کا تصور سراسر کفر اور گمراہی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صاف اس عقیدہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی ایک آیت پر کہ مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نرینہ اولاد ہوئی، بچپن میں فوت ہو گئی، ہاں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کی رسول ہے، یعنی امت کے روحانی باپ ضرور ہے۔ نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، یہی مطلب ہے ولیکن رسول اللہ کا، وخاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری ہے۔ یہ آیت واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بتا رہی ہے۔ پوری امت کے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، اولیاء کرام نے، فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ سے یہی سمجھا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت جو عقیدہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے وہ سورہ مائدہ کی پارہ نمبر 6 کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اور عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کائنات میں جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت وحی کا سلسلہ شروع ہوا، دین کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر وہ دین کے آنے کا سلسلہ اور نزول کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اور اس کا تسلسل چلا آ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہو گیا اور اس دین کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ پاک نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ خوشخبری سنائی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنے اس نعمت کو تمہارے اوپر کامل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کے تمہارے لیے دین اسلام ہونے پر راضی ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ آیت واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بتلاتی ہے کہ وہ دین کا سلسلہ جس کا نزول آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور وہ
وقتاً فوقتاً چلا آ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی، یہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبوت کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دین لے کے آتا ہے، اس لیے کہ وہ شریعت لے کے آتا ہے۔ تو جب شریعت کا سلسلہ ہی مکمل ہو گیا تو نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیت اس میں واضح الفاظ میں دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم کی تیسری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونا بتلاتی ہے، وہ ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف میں پارہ نمبر 9 ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی رسول اللہ، قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا۔ اب سمجھیں عقیدہ ختم نبوت اس آیت سے کیسے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسول تشریف لاتے تھے، لیکن کوئی نبی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عالمی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے، عالمی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا اعلان ہے کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب انسانوں کی طرف، تم سب لوگوں کی طرف رسول ہو کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آتے تھے وہ کسی علاقے کے، کسی قوم کے، کسی خطے کے تھے، ان کی شریعت محدود کسی خاص قوم یا خاص خطے کے لیے تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کی شریعت ساری کے ساری انسانیت کے لیے تھی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی عالمی کیوں نہ تھا؟ سوال ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ آج کا دور، آج کے حالات ایک عالمی نبی اور ایک عالمی شریعت کے متقاضی ہیں۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ عالمی شریعت اور عالمی نبی ہو۔ اس سے پہلے کبھی اس کا داعیہ پیدا ہی نہیں ہوا، نہ اس کے حالات پیدا ہوئے۔ آج پوری کی پوری دنیا ایک محلے اور ایک بستی کی مانند ہو گئی ہے۔ پوری دنیا سے رابطہ نہایت آسان ہو گیا ہے۔ بندہ ایک جگہ بیٹھا، چاہے افریقہ میں رابطہ کرے، چاہے امریکہ، چاہے برطانیہ، چاہے ایشیا، چاہے کہیں اور، پوری دنیا میں اس کے لیے رابطہ کرنا آسان ہو گیا۔ اب گویا پوری دنیا ایسے ہے جس طرح کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے ایک محلے کے لوگ ہیں۔ تو اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ نبی بھی ایسے آئیں جو پوری دنیا کے لیے رہنما ہو۔ شریعت بھی ایسی ہے جو سارے کی ساری انسانیت کے لیے واقعی ان کی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں عالمی پیغمبر، عالمی رسول بنا کے بھیجا، اور آپ پر اترنے والی کتاب کو عالمی کتاب اور عالمی شریعت بنا کے بھیجا۔ پہلے رابطے آسان نہیں تھے، پہلے سفر گدھے، گھوڑوں، کھچروں پر ہوتے تھے، اب سفر کے لیے کتنے آسان معاملات ہو گئے۔ اب دین کی دعوت کو پہنچانا پوری دنیا میں آسان ہو گیا۔ پہلے دین کی دعوت کو پہنچانا مشکل تھا۔ ایک عام بندہ جس کے پاس موبائل ہے، وہ یہاں بیٹھے پوری دنیا میں جو ہے نا اس کا رابطہ قائم ہے، وہ اپنا نیٹ کھول لے، فیس بک کھول لے، یوٹیوب کھول لے، پوری دنیا جو ہے اس کی بات کو سننے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ رابطے آسان ہو گئے۔ اس سے پہلے رابطے آسان نہیں تھے، اس لیے کوئی نبی عالمی نہیں تھا۔ اب سوال ہے کہ
کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عالمی نبی بنا کے بھیجا ہے تو عالمی نبی بنا کے بھیجنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کی شریعت کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے تھی۔ اب جو عالمی نبی آیا، یقینی بات ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ تمام نبیوں سے افضل ہے، جس کو اللہ پاک نے عالمی شریعت دے کے بھیجا، جس کی نبوت اور رسالت عالمی ہے، یقیناً یہ باقی نبیوں سے افضل ہے۔ افضل کے بعد غیر افضل کے آنے کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نبی نیا آتا ہے حضور سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کہو کہ افضل ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے والی بات کہاں گئی؟ ہاں جی، پھر افضل دو تو نہیں ہوتے، افضل تو ایک ہی ہوگا۔ اب اگر کہو کہ آئے گا تو صحیح لیکن غیر افضل ہے، سوال ہے افضل کے بعد غیر افضل کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ کے بعد آنے کی، اعلیٰ کے بعد ادنا کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ آتا ہی بعد میں ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہمارے یہاں اگر کوئی جلسہ ہے، کوئی تقریب ہے، تو اس میں جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے کبھی وہ 5 منٹ بیان کر رہا ہے، کبھی وہ 5 منٹ تقریر کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، لیکن جو مرکزی خطیب ہے وہ اینڈ پہ آتا ہے۔ اب مرکزی خطیب کے آنے کے بعد کوئی بندہ کیوں کرے کہ کسی بچے کو کھڑا کرتے، ہاں جی یہ بھی 5 منٹ تقریر کرے گا، لوگ کہیں گے جی بیوقوفی ہے کہ مرکزی خطیب آ گیا اور اس نے تقریر بھی کر دی، لوگوں کو فائدہ بھی ہو گیا، اب اس کے بعد کسی بچے کی تقریر کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ بھائی یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح عالمی شریعت کے آنے کے بعد اب کسی نبی کا قائل ہونا ایسے جس طرح کسی بچے کو کھڑا کرنا یہ بھی 5 منٹ تقریر کرے گا، اس کا تقریر کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچے نے کرنی ہے تو پہلے کر لینا، اب بڑے کے بعد بچہ تقریر نہیں کرتا۔ عالمی نبی کے بعد غیر عالمی کے آنے کی ضرورت سمجھی نہیں جاتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قرآن کریم کی یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور بھی متعدد آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی نبی ہونا بتلاتی ہیں اور ان سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آتا ہے۔ جس طرح سورہ سبا کی آیت ہے پارہ نمبر 26 میں، اما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ پاک فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر سارے کے سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، بشیرا ونذیرا، اور بشیر نذیر بنا کر۔ ہم نے آپ کو بلا شبہ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ بشیر ہیں نذیر ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں، یہ رسول جو ہوتے ہیں، یہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں۔ بشیر کا معنی اچھے کاموں پہ خوشخبری سنانے والا، نذیر کا معنی خوف کے ساتھ امت کو ڈرانے والا، کہ بھائی محبت کے ساتھ امت کو ڈرانے والا کہ بھائی اگر تم نے اللہ کے ساتھ شریک کرنا لوگوں کو نہ چھوڑا، توحید کا اختیار نہ کیا، میری رسالت قبول نہ کیا، آخرت پر ایمان نہ لائے تو تم دوزخ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو نبی، وقت کا نبی، وقت کا رسول اپنی امت کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ جس طرح ماں بس اوقات اپنی اولاد کو جو ہے برے انجام سے، کسی کام کے برے انجام سے ڈراتی ہے۔ دیکھیں ماں چولہے پر روٹیاں پکا رہی ہے، دیکھا کہ بچہ جو ہے بار بار رینگتے ہوئے چولہے کے پاس آ رہا ہے اور آ کر آگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ماں کہتی ہے نہیں بیٹا پیچھے ہو جاؤ، ہاتھ جل جائے گا۔ بچہ پھر بھاگ کے آتا ہے، پھر آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ناشعور ہے، وہ اس کے انجام سے واقف نہیں ہے۔ لیکن ماں کہتی نا بیٹا ہائی ہو جائے گی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ ماں اپنے بچے کو شفقت کی بنا پہ ڈراتی ہے، ہاں جی، آگ سے۔ یہی نبی ہیں کہ جو اپنی امت کو ڈراتے ہیں دوزخ کی آگ سے۔
عام رسول عام نبی جو تھے وہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے آئے، اپنی قوم کو خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے بشیر اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے نذیر ہو گیا، یعنی ساری انسانیت کو جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اچھے کاموں پہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، نیک اعمال پہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ہاں جی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ لوگوں کو برے کاموں سے ڈرا رہے ہیں، ساری کی ساری انسانیت کو ڈرا رہے ہیں۔ بات پھر وہی آ گئی کہ دیکھو اتنی بڑی شخصیت جو عالمی ہے اور جن کی رسالت و نبوت عالمی ہے، ساری انسانیت کے لیے بشیر نذیر ہو کے آئے ہیں، اب ان کے بعد کسی غیر افضل یا غیر عالمی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ آیت بھی نہ صرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی نبی ہونا بتلاتی ہے بلکہ آپ کا خاتم النبیین ہونا بھی بتلاتی ہے، اس لیے کہ نبی کا وجود اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی نبی اپنی قوم کا ہے تو اس کا وجود اپنی قوم کے لیے رحمت ہے، خاص خطے کا ہے تو اس کا وجود اس خاص خطے کے لیے رحمت ہے، اور جو نبی ہو کے آئے ساری کی ساری انسانیت کے لیے ان کا وجود ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب سوال ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ حضور کے بعد بھی کسی نئے نبی نے آنا ہے تو وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوگا یا نہیں؟ اگر کہو کہ وہ بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے پھر یہ حضور کی خصوصیت کہاں رہی؟ تو قرآن پاک کی اس آیت کو چٹانا لازم آتا ہے۔ اور اگر کہو کہ نبی تو ہے لیکن سارے جہانوں کے لیے رحمت نہیں ہے پھر سوال یہ ہے کہ ایسے بندے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کامل کے بعد ناقص کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نئی نبوت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک عہد لیا، ایک عہد ہے جو ساری انسانیت سے لیا گیا، اسے کہتے ہیں عہد الستی، جو قرآن پاک میں ارشاد ہے الست بربکم۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ارواح کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، ہاں جی، اور ان سے عہد لیا کہ جا کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ تبھی الست بربکم، اللہ پاک نے پوچھا ہاں بھی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری انسانیت نے جواب دیا، تمام ارواح نے فرمایا بلا کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ اسے کہتے ہیں عہد الستی۔ ایک وہ عہد تھا، ایک وہ وعدہ تھا جو اللہ رب العزت نے صرف انبیاء سے لیا۔ وہ کون سا عہد تھا؟ وہ عہد قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوا، وہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا گیا کہ دیکھو انبیاء سے اللہ پاک نے عہد لیا کہ جب تم اس دنیا میں جاؤ تو کتاب اور حکمت میں تمہیں عطا کروں، شریعت عطا کروں، پھر تمہارے بعد اگر رسول آئیں ثم جاءکم رسول، فرمایا مصدقا لما معکم، تم سب کی شریعتوں کو سچا بتلاتے ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی۔ قرآن پاک کی آیت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبیوں سے عہد لیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے عہد لیا سارے نبیوں سے، فرمایا جس وقت لیا اللہ پاک نے عہد میثاق النبیین سارے نبیوں سے
کما لما آتیتکم من کتاب و حکمہ لما آتیتکم، میں کہ جب عطا کر چکوں میں تم کو کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مصدق لما معکم، سچا بتلائے ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہو، فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ اللہ پاک نے انبیاء سے عہد لیا تھا۔ اب توجہ فرمائیں، سارے نبیوں سے اللہ پاک نے عہد لیا ایک نبی کے متعلق، سارے نبیوں سے عہد لیا ایک نبی کے متعلق، فرمایا میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا، تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا، شریعت عطا کروں گا، پھر تمہارے بعد اگر نبی آئیں، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم استعمال ہوا، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، بتانے کے لیے کہ بھئی یہ معاملہ بعد میں واقع ہوگا، ثم یعنی تاکہ محل فصل، یعنی کافی دیر بعد ایسا ہوگا کہ پہلے انبیاء آئیں گے، اس کے بعد آخری رسول آئے گا۔ اب آخری رسول جب آئے، اور آخری رسول کی صفت کیا ہوگی کہ وہ اپنے سے پہلے ساری کتابوں کو سچا بتلائے گا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو بھی سچی کتاب بتلایا، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی انبیاء پر، صحیفے اور کتابیں توراۃ، زبور، انجیل وغیرہ، ان کو سچا بتلایا۔ اور بھائی یہ آخری نبی کی صفت ہے جو آئے اور ساری کتابوں کو سچا بھی بتلائے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ اب تم نے انبیاء، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اب ثم یہ بتلا رہا، ثم جاءکم رسول، کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے جن پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے، اور جن پر تاکید ہے، اور جن کی مدد کرنے کی تاکید ہے۔ اور کون ہے جو آخر میں آئیں گے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ کے متعلق عہد دیا گیا انبیاء سے کہ آپ آخر میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ایمان کب لائے؟ ایمان لانے کا ایک مظاہرہ ہوا معراج کی رات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آپ نے سفر شروع کیا، یہاں سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کی سیر کی ہے، یہ معراج۔ جی معراج کے موقع پر جب آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے تو وہاں اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو جمع کیا، اور سارے انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی، لتؤمنن بہ ولتؤمنن بہ، یہ آپ پر ایمان لانے کا عملی مظاہرہ ہوا، انبیاء آپ پر ایمان لائے۔ ولتنصرنہ، مدد کرنا ضرور ان کی۔ اب یہ بھی وعدہ لیا گیا انبیاء سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ آپ کی مدد ہوتی ہے مشکل وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنی امت کے لیے مشکل وقت وہ سمجھتے تھے جب دجال اس کائنات میں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصی دعاؤں میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے تھے۔ قرب قیامت جب دجال آئے گا تو اس وقت جو ہے، اس وقت مدد کی ضرورت ہوگی، اس وقت جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمان سے نیچے آئیں گے، اپنی طرف سے اصالتاً، باقی نبیوں کی طرف سے نیابتاً امت محمدیہ کی مدد کریں گے، اور دجال کے فتنے سے امت محمدیہ کو بچائیں گے۔ یہ ہے وَلَا تَنْصُرُنَّ پر عمل۔ بہر کے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، اس میں انبیاء سے عہد لیا گیا تھا ایک نبی تمہارے بعد آئے گا، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ سوال ہے وہ نبی کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کی بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا پھر تذکرہ ایک رسول کا نہ ہوتا آخر میں آنے کا، بلکہ کئی رسولوں کا ہوتا، جبکہ یہاں تذکرہ ایک رسول کا ہے۔ معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں، آپ پورے جہان کے لیے رسول ہو کے آئے۔ اللہ پاک نے آپ پر جو وحی نازل کی، جو کتاب آپ کو دی، وہ کتاب بھی عالمی حیثیت کی حامل ہے۔ وہ کتاب قرآن کریم ہے،
اور قرآن کریم سارے کے سارے جہانوں کے لیے شریعت بن کے آئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان اور پارہ نمبر 18 ہے۔ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا قرآن کریم کو اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ ہو جائیں وہ سارے کے سارے جہانوں کو ڈرانے والے۔ اب دیکھیں تبارک الذی نزل الفرقان، اس سے معلوم ہوا قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہے جو سارے کے سارے انسانوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ سارے انسانوں کے قرآن ایک عالمی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن یہ عالمی کتاب ہے، تو قرآن کا عالمی کتاب ہونا ثابت ہوا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی ثابت ہوا، اس لیے کہ آپ سے پہلے کوئی عالمی آیا نہیں، اب آپ کے بعد کوئی عالمی آئے گا نہیں، تو آخری وہی ہوگا ہاں جی کہ جو عالمی ہے، اور عالمی کے بعد کوئی اور عالمی آئے گا نہیں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کوئی نہیں رہے گی۔ اگر کہو کہ غیر عالمی آئے گا، عالمی آنے کے بعد غیر عالمی کی ضرورت نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہوا، اور قرآن کا آخری کتاب ہونا، اس لیے قرآن یہ عالمی کتاب ہے۔ عالمی کتاب کے آنے کے بعد کسی غیر عالمی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ تو ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی نبی ہونا ہے، اس آیت میں بیان ہوا۔ قرآن پاک کے متعلق فرمایا گیا وما هو الا ذکر للعالمین، وما هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سارے جہانوں کے لیے نصیحت تبھی بنے گی جب کہ عالمی کتاب ہو، تو قرآن کریم آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، تو یہ آخری بھی ہے۔ آپ کے بعد اگر کسی کتاب کے آنے کا نظریہ قائم کیا جائے، سوال ہے کہ وہ عالمی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر عالمی ہے تو پھر قرآن کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، اگر کوئی عالمی نہیں ہے تو عالمی کتاب کے آنے کے بعد غیر عالمی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پاک سارے جہانوں کی نصیحت ہے۔ سارے جہانوں کو جو نصیحت آ گئی، اب اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہ رہی۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور قرآن کریم کا آخری کتاب ہونا ثابت ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ، وحی کی گئی میری طرف هَذَا الْقُرْآن، اس قرآن کریم کی، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے میں تم لوگوں کو ڈراؤں، اور وَمَن بَلَغَ، اور ان لوگوں کو کہ جن کو یہ قرآن پہنچے۔ اب دیکھیں جو مخاطب لوگ تھے اس وقت موجود انسان تھے، ان کو بھی خطاب ہے، اور جو نہیں تھے ان کی بھی خطاب ہے ہم بلغ کے ذریعے، یعنی قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے موجودہ لوگوں کو بھی ڈرائیں، جو آئندہ آنے والے ہیں جن کو دعوت نہیں پہنچی ان کو بھی دعوت پہنچائیں، ان کو بھی ڈرائیں۔ جب بعد میں آنے والوں کے لیے بھی قرآن کریم ہی کتاب ہدایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے ہادی ہے، تو پھر غیر نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی آئے گا نہیں، اور قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کی اور کتاب آئے گی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 5 ہے، اس میں مومنین کے راستے کو ہدایت کا معیار بنایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ،
جو کوئی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور چلے گا مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے پر، فرمایا اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ فرمایا دنیا میں سزا یہ ہے نولہ ما تولی، ادھر مڑ گیا ادھر ہی مڑ گیا، اب اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ اس کو ونصلہ جہنم، ہم دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اب شاہ غور فرمائیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ مومنین کے راستے کو اپنائیں، یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے عام لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں سب لوگوں کو چاہیے اسی راستے پہ چلیں۔ مومنین کا راستہ یہ خود ہدایت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قومیں گمراہ ہو جاتی تھی، اللہ نیا نبی بھیجتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا امت محمدیہ کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی۔ فرمایا مومنین کا راستہ اس پر باقی لوگوں نے چلنا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں فرمایا گیا اتقوا السواد الاعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ فمن شذ فی النار، جو کوئی آدمی کٹ گیا دوسروں سے الگ ہو گیا، کٹ کے الگ کی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک کے اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر حضور کے بعد اور نبی آنا ہوتا تو پھر مومنین کے راستے کو، ان کی پیروی کو ضروری نہ ٹھہرایا جاتا، اور امت محمدیہ کا اجماع کسی بات پہ اکٹھ جو ہے اس کو بطور دلیل کے نہ ٹھہرایا جاتا۔ جس مسئلے پر امت محمدیہ اکٹھی ہو تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ مسئلہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ گمراہی کو جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر مومنین کی اتباع کا حکم نہ دیا جاتا۔ جہاں پر مومنین کی اتباع کا حکم ہے، معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ سوال ہے اگر نبی آئے گا کہ بندہ کہے کہ جی نبی آئے گا، سوال ہے کہ مومنین کی اتباع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر کہو کہ مومنین کی اتباع کرے گا پھر سوال ہے وہ کیسا نبی ہے جو خود مومنین کی اتباع کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے وہ اس لیے آئے کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ یہ کیسا نبی ہوگا جو خود لوگوں کی پیروی کرے گا؟ اگر کہو کہ نہیں وہ نبی تو آئے گا لیکن مومنین کی پیروی نہیں کرے گا، پھر سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنین کی پیروی کا حکم کیوں دیا؟ اس سے یہ بات واضح الفاظ میں ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے امت محمدیہ کے راستے میں چلنے کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے۔ اب ہدایت کا معیار یہ ہے کہ جس راستے پر عام مسلمان چل رہے ہیں اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اسی راستے پہ چلو۔ اس طرح کی آج بعض ملحدین، بعض متجددین وہ فیس بک پہ بیٹھے اپنی باتیں چھوڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں اس نے بات بڑی اچھی کی ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہی گمراہی کی بنیاد ہے بھائی۔ جو ایک بندہ ہے جو پوری دنیا سے ہٹ کر انوکھا مسئلہ بتا رہا ہے آپ کو جو کسی نے آج تک بتایا نہیں ہے، تو یہی اس کی گمراہی کا دلیل ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ بھائی مومنین جس راستے پہ چلتے ہیں سارے اس پر چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ پھر یہ ایک ایسا بندہ ہے جو سب مسلمانوں کی مخالفت کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے، یہ تو گمراہی کی بنیاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فرمایا میرے بعد میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ پہلی امتیں گمراہ ہو گئی تھی، حضور کی امت ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری گمراہ ہو جائے۔ ایک بڑی جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو کہ حق پر قائم رہے گی اور کوئی بندہ اس کو حق سے ہٹا نہیں سکتا، اسی کی پیروی کا حکم ہے یہاں پر۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے سورہ صافات کی پارہ نمبر 28 ہے۔ اللہ پاک فرمایا هو الذی ارسل رسولہ
بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تقدس کے متعلق آپ کی شان بیان کرتے ہوئے، وہ اللہ الذی، اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے بھیجا، ارسلہ بھیجا، رسول اپنے رسول کو بالہدی ہدایت دے کر، ہاں جی، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کرے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں یہ دین ساری دنیا پر غالب آ جائے، اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب یہی آیت دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی۔ وہ کس طرح کہ جب آپ اس لیے تشریف لائے کہ سارے دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دیں، جس دین کو آپ لے کے آیا، سوالہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو پھر وہ کون سا دین لے کے آئے گا؟ اگر تو حضور کا دین لے کے آیا تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں، نیا دین لے کے آیا۔ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا کہ سارے دینوں پر آپ کا دین غالب ہوگا، تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات صراحتاً اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ حضور آئے اور دین اسلام کو غالب کیا، اب قیامت تک دین اسلام غالب رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس آیت میں نے دوسرے نمبر میں آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات انسانوں سے دین اسلام پہ راضی ہو گئی۔ اب دین اسلام وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، سوال ہے کوئی اور نبی آئے گا تو وہ ظاہر بات ہے نیا دین لے کے آئے گا، تو پھر دین اسلام جس پہ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اس سے غیر رضا کہاں ثابت ہو جائے گی؟ پھر اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اب اللہ پاک کے ہاں وہ دین اسلام ہے، یعنی قابل قبول دین اسلام ہے۔ اور نبی کا آنا مانا جائے حضور کے بعد، ظاہر بات ہے وہ دین کو نیا دین لے کے آئے گا، پھر وہ جو دین اسلام قابل قبول ہے تو اس کی بات کہاں رہے گی؟ یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ اور دین لے کے آئے گا اس سے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اور کوئی دین آئے گا تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ پھر نبی کیسے قابل قبول ہوگا؟ اس کی نبوت کیسے قابل قبول ہوگی؟ اس کی رسالت کیسے قابل قبول ہوگی جب اس کا دین ہی قبول نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں 3 اطاعتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ اب جو تم میں مسلمانوں میں اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر سے مراد فقہاء کرام، علماء کرام، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں معلوم ہوا کہ اطاعت یا اللہ کی کرنی ہے یا اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کے بعد اب اطاعت علماء کی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آنا ہوتا تو پھر اولی الامر کی اطاعت کا حکم نہ دیا تھا۔ جب کہا گیا کہ حضور کے بعد اطاعت آپ کے علماء کی ہے، جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کی وارث ہیں، تو پہلے اطاعت انبیاء کی، اب اطاعت ان کے ورثاء کی، تو لہذا اب علماء کی اطاعت ہے۔ علماء کی اطاعت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وگرنہ علماء کی اطاعت کا قرآن میں حکم نہ دیا جاتا، وگرنہ نبی کے بعد نبی کی اطاعت ہوتی، رسول کے بعد رسول کی اطاعت ہوتی، کیونکہ حضور کے بعد نبی ہے کوئی نہیں، رسول ہے کوئی نہیں، اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، متقین مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو وہاں اللہ پاک نے مجھے متقین مومنین کی صفات بیان کی نا، اس صفات میں فرمایا
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آگے فرمائیں کہ مومن متقین وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو وحی جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ مومن متقی جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا ایمان ہے، آخرت پر ان کا یقین ہے. توجہ فرمائیں، جہاں اللہ پاک نے دو قسم کی وحیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا. کون سی؟ ایک وحی وہ جو حضور پہ نازل ہوئی، ایک وحی وہ جو حضور سے پہلے نازل ہوئی. معلوم ہوا مومن وہ ہے جو حضور سے پہلے نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان رکھے اور حضور پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھے. اگر حضور کے بعد ہی وحی آنی ہوتی تو فرمایا جاتا اور حکم ہوتا کہ وما انزل من بعدک، اس وحی پر بھی ایمان رکھے جو آپ کے بعد نازل ہوگی. چونکہ آپ کے بعد وحی آنی نہیں تھی بلکہ قیامت آنی تھی، اس لیے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. مومن وہ ہے جو کہ ان وحیوں پر ایمان لانے کے بعد، یعنی حضور پر وحی، اس پر ایمان، سابقہ وحی کتابیں اس پر ایمان لانے کے بعد ان کا اعتقاد ہو کہ واقعی حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ چیز، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کو سمجھنا. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں. آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، جس طرح کے ان دو انگلیوں کے درمیان یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے دن کوئی نیا نبی نہیں ہے. اس طرح میرے اور قیامت کے دن میں کوئی نیا نبی نہیں ہے. یہ بات سمجھانے کی تھی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں سمجھا دی. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. ایک طرف قیامت قریب آ گئی، اب قیامت قریب آ گئی. یہ اس بات کی دلیل ہے حضور کے بعد قیامت نے آنا ہے، نبی نے نہیں آنا. وانشق القمر، دلیل یہ بتائے گی کہ چاند پھٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں معجزات ہیں، آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، چاند پھٹ گیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. اللہ پاک نے اس کو عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بتایا. اب قیامت قریب آ گئی، اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ چاند پھٹ جائے گا، ان قریب ایسا ہوگا تو وہ ہو گیا، لہذا اب قیامت آئے گی. اس سے معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کروا سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ بار بار ارشاد فرمایا، شاید وہ درجنوں مرتبہ آیا. کیا کہ یہ آپ کے مخاطب لوگ مشرکین مکہ، یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں. تو اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے جو نبی رسول آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا. توجہ کرنا اس جملے کی طرف. قرآن پاک میں فقط کذب الرسل من قبلک وان یکذبوک فقط کذب الرسل من قبلک. قرآن پاک میں جگہ جگہ کئی طرح سے آیا ہے. فرمایا فقط کذب الرسل من قبلک، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. اب دیکھیں یہ آیت بھی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کیسے؟ فرمایا آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ حضور کو جھٹلایا گیا، حضور پیغمبر ہیں، حضور سے پہلے لوگوں کو جھٹلایا گیا، وہ بھی پیغمبر ہیں. اگر حضور کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا ہوتا تو یوں کہا جاتا قرآن پاک میں جس طرح آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا گیا، آپ کے بعد جو آئیں گے ان کو بھی لوگ جھٹلائیں گے. پھر سے قادیانی کو ہم نے جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ ہم نے جھٹلایا کہ جھوٹا ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، پورے قرآن کریم میں اللہ پاک کہیں تو ارشاد فرماتے کہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے گا اور اس کو بھی جھٹلایا جائے گا. چونکہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا اور اس کو کسی نے جھٹلانا نہیں تھا، بھیجتے رسول ہے، اس لیے یہ طرز اختیار کیا گیا. اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس آیت سے بھی عقیدہ ختم نبوت سامنے آیا. آخری آیت کے حوالے سے عرض کو بات ختم کروں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قبر میں ہونے والے حساب کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت
فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ پاک جو ایمان والے ہیں دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھیں گے امتحانوں میں، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ دیکھیں جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، جو بندہ ایمان لاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو بحیثیت مسلمان بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ جائے نا تو وہ اس کو بڑی کھندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے اور وہ اس پہ آزاری نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اس کو کئی پریشانیاں آتی ہیں، مومن مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ ان کو برداشت کرتا ہے، دنیا کے امتحانوں میں ثابت قدم رہتا ہے، اپنے ایمان سے پھرتا نہیں ہے۔ فرمایا یہی مومن مسلمان جب قبر میں اس سے امتحان لیا جائے گا اور اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، یہ اس وقت بھی ثابت قدم رہے گا اور اس وقت بھی ڈاکہ بگائے گا نہیں۔ دنیا میں بھی چونکہ یہ ثابت قدم رہا، آخرت میں یعنی قبر میں بھی جب یہ ثابت قدم ہوگا اس وقت بھی ثابت قدم رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ آیت بھی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب قبر میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوں گے، تو سوال کیا ہوگا؟ ہاں جی، وہ سوال کیا ہوگا؟ مر ربو کا، اپنے رب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہاں جی، اس شخصیت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ جب یہ بات کہے گا تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو پھر اس کے متعلق بھی سوال ہوتا قبر میں۔ جب قبر میں سوال کسی اور نبی کے بارے میں نہیں ہے، سوال یا آخرت کے بارے میں، یا جو ہے اللہ پاک کے بارے میں، یا سوال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، مگر نہ قبر میں اس کے متعلق بھی سوال ہوتا۔ جب اس کے متعلق سوال نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی، اس پہ قائم رہنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔